بھی آئے گی، لیکن کیا ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس رسول پاک کی سیرت نہیں ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ پیش کیسے آیا جائے، اور ان بیویوں کو کیسے معلوم چلے گا اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے پرورداری کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے، یہ ہمیں درس کون دے گا؟ تو دین اسلام دے گا، یہ طریقہ ہمیں کون دے گا؟ تو قرآن دے گا، یہ راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو سیرت رسول ہمیں پڑھ کر پتا چلے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پہ قربان جائیے کہ پاک پروردگار عالم نے ساری کائنات کو بنایا ہے، پورے سنسار کو اسی نے رچا ہے، زمین و آسمان کو اسی نے بنایا ہے، چاند و سورج کو اسی نے بنایا ہے، پورے حرمان کو اسی نے بنایا ہے، جنت و دوزخ کو اسی نے بنایا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ پروردگار عالم نے ہمیں ماں جیسی نعمت سے جب نوازا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دھرتی پر نوازا، ہمیں باپ جیسی نعمت سے جب نوازا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دھرتی پر نوازا۔ مطلب کیا؟ اللہ نے ماں جیسے رشتے کو بنایا ہے تو اسی زمین کے اوپر بنایا ہے، باپ جیسے رشتے کو بنایا ہے تو اسی زمین کے اوپر بنایا ہے، بھائی جیسے رشتے کو بنایا ہے تو اسی زمین کے اوپر بنایا ہے، بہن جیسے رشتے کو بنایا ہے تو اسی زمین کے اوپر بنایا ہے، اڑوس پڑوس کا رشتہ بنایا ہے تو اسی زمین کے اوپر بنایا ہے، کھانا پکانا کا رشتہ بنایا ہے تو اسی زمین کے اوپر بنایا ہے، مامو بھانجا کا رشتہ بنایا ہے تو اسی زمین کے اوپر بنایا ہے۔ حتیٰ یہ سمجھتے چلیے کائنات کے ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر بنایا، لیکن قربان جائیے ایک ایسا واحد رشتہ ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اوپر نہیں بلکہ عرش اعظم کے اوپر اسے جنت میں بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے رشتے کو جنت میں بنایا ہے۔ یہ نکاح کتنا اعلیٰ ہے، کتنا انمول ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت ہم کہاں جانتے ہیں، اس کی اہمیت ہم کہاں پہچانتے ہیں؟ آپ کو سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انمول رشتے جب ہمیں عطا کرتا ہے تو اس رشتے کی خاصیت کیا ہوتی ہے، اس رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ انسان جو پوری عمر گناہوں میں جھلسا رہتا ہے، انسان جو پوری عمر بدکاریاں کر رہا ہوتا ہے، عیش عشرت کی زندگی کے فحاشی زندگی میں اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف جب رہتا ہے، لوگوں کی نہیں سنتا ہے، جوانی کے انگار میں بہک گیا ہوتا ہے اور وہ گناہوں کی طرف رواں ہوتا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہوتا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے گناہ جب ہو رہے ہوتے ہیں، ساری برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، بدکاریاں اس کے اندر ہوتی ہیں، شراب نوشی اس کے اندر ہوتی ہے، جواخوری اس کے اندر ہوتی ہے، یہ ساری برائیاں جب ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیے جب بندہ اپنے
तो